مولا کی رحمتوں کا لٹنے لگا خزانہ، مولا کی رحمتوں کا لٹنے لگا خزانہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ میم ٹی وی کے پروگرام سوغات رمضان اسپیشل میں ہم حاضر خدمت ہیں۔ میم ٹی وی کی طرف سے یہ اسپیشل پروگرامز آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ آپ سے گزارش کروں گا کہ ان پروگرامز کی خوب جو ہے آپ تشہیر کریں، اپنے کانٹیکٹس میں، اپنے جاننے والوں میں، رشتہ داروں میں، احباب میں اس کی تشہیر کریں اور پروگرامز دیکھنے کی دعوت دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، میم ٹی وی کی انتظامیہ کو، ہم سب کو خیر و برکت عطا فرمائے اور علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس پروگرام میں سوالات کے جوابات دیے جاتے ہیں، جس میں الحمدللہ بہت کچھ حاصل ہوتا ہے، سیکھنے کو ملتا ہے۔ تو بغور سوالات سماعت کریں اور سوالات کے جوابات بھی سماعت کیجیے۔ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی مریض یا بوڑھا رمضان میں روزے نہ رکھ سکتا ہو یا کیا وہ کسی اور آدمی کو سحری و افطاری کروائے تو کیا اس کے روزے کا کفارہ ادا ہو سکتا ہے؟ اس کو کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی مریض ہے یا بوڑھا آدمی ہے تو وہ انتظار کرے کہ اللہ رب العزت اس کو صحت عطا کر دے اور وہ روزے رکھنے کے قابل ہو جائے۔ اگر رمضان میں ہی روزے رکھنے کے قابل ہو جائے تو جو رمضان کے روزے مل جائے وہ روزے رکھ لے، اور جو نہ رکھ سکے تو پھر بعد میں اس کی قضا کرے، اور رمضان میں نہ رکھ سکے تو پورے سال میں جب بھی چاہے اس کی وہ قضا کرے، چاہے تو وہ سردیوں کے دن میں اس کی قضا کر لے کہ دن چھوٹے ہوتے ہیں تو اس وقت وہ قضا کر سکتے ہیں، اور دن ٹھنڈے بھی ہوتے ہیں، چھوٹے بھی ہوتے ہیں، آسانی سے روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ تو مریض اور بوڑھے کو انتظار کرنا چاہیے۔ یہ جو عوام میں ہے کہ جناب تھوڑی سی طبیعت خراب ہوئی یا تھوڑا سا بڑھاپا طاری ہو گیا تو جناب آپ نے کفارے کے طور پر کسی کو افطاری کروا دی یا کسی کو سحری کروا دی، یا پھر جو ہے پہلے ہی جو ہے آپ نے اس کا فدیہ دے دیا، تو ایسا نہ کرے، بلکہ اللہ سے صحت طلب کرے کہ یا اللہ مجھے صحت عطا فرما، میں روزہ رکھنا چاہتا ہوں، اور شرعاً بھی یہی حکم ہے کہ آپ کو روزہ رکھنا ہے۔ ہاں، اگر کوئی ایسا مریض ہے یا پھر ایسا بوڑھا ہے کہ اب جو ہے وہ صحت مند نہیں ہوگا، مثال کے طور پر 90 سال کی عمر ہو چکی ہے اور اب جو ہے صحت مندی کی کوئی جو ہے علامت نہیں ہے، امید نہیں ہے، تو ایسے اگر بوڑھے آدمی کا پہلے ہی فدیہ دے دیا جائے زندگی میں تو اس کی بھی شرعاً اجازت ہے۔ اسی طرح ایسا مریض ہے کہ بس وہ مرنے کے قریب ہے، کوئی ایسی بیماری لاحق ہو گئی ہے، تو اب جو ہے وہ بھی زندگی میں فدیہ دے سکتا ہے، لیکن اللہ نے اگر اس کو مریض کو صحت دے دی، بوڑھے کو اگر توانائی دے دی، تو اب وہ فدیہ نفل ہو جائے گا، اس کو روزہ رکھنا ہے۔ تو اس بات کو آپ سمجھ لیں کہ رمضان کے روزے کی اہمیت ہے اور ہر صورت میں روزہ رکھنا ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ فدیہ دے دوں گا، فدیہ دے کر جو ہے تھوڑے سے بخار ہے تو طبیعت خراب ہوئی تو فدیہ دے کر یہ روزہ معاف ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے، روزہ رکھنا ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے ایک روزے کی اتنی اہمیت ہے کہ اگر کسی کا ایک روزہ بھی اگر قضا ہو جائے تو اگر وہ ساری زندگی روزہ رکھتا رہے تو اس ایک روزے کا جو اس کو نقصان پہنچا ہے اس نقصان کو وہ پورا نہیں کر سکتا۔ لہٰذا
رمضان کے روزے رکھیں، اگرچہ آپ کو اپنا کام آف کرنا پڑے یا کام کم کرنا پڑے، اگرچہ کچھ نقصان ہو جائے، اگرچہ جو ہے کچھ جو پیسہ آنے والا ہے اس پیسہ میں کچھ کمی ہو جائے، مال میں کچھ کمی ہو جائے، اگرچہ روزہ ضرور رکھیں، شوق سے رکھیں، ذوق سے رکھیں، کیونکہ روزہ رکھنا یہ فرض ہے۔ اگر سحری کے وقت آنکھ نہ کھلی تو روزے کی نیت کر سکتے ہیں یا نہیں، اور کب تک کر سکتے ہیں؟ اگر کسی کی سحری کے وقت آنکھ نہیں کھلی تو ظاہوہ کبریٰ نصف النہار شرعی، جس کو لوگ زوال کہتے ہیں، اس وقت سے پہلے پہلے روزے کی نیت کر سکتے ہیں، جبکہ کچھ کھایا پیا نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ جناب اس نے جو ہے روزے کی نیت تو نہیں کی، اب سحری کا وقت بھی نکل گیا، نماز فجر کے بعد آنکھ کھلی، اب ناشتہ بھی کر لیا، اب کہہ رہے ہیں کہ مولانا صاحب نے کہا تھا کہ ظاہوہ کبریٰ سے پہلے نیت کر سکتے ہیں تو اب آپ نیت کر لیں۔ ایسا نہیں، کھایا پیا ہوا بھی نہ ہو، آپ اٹھیں مثال کے طور پر 8 بجے آپ کی آنکھ کھلی اور سحری کا وقت جا چکا تھا، فجر کا وقت جا چکا تھا، اور پھر جو ہے آپ نے نیت کر لی روزے کی، تو نیت کرنا یہ درست ہے، آپ کا روزہ ہو جائے گا۔ یہی بات نفل میں ہے اور یہی بات جو ہے فرض میں ہے، فرض روزہ بھی اس طرح رکھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح نظر معین ہو، یعنی معین دن کا کسی نے روزے کی نظر مانی ہوئی ہے، منت مانی ہوئی ہے، اور وہ دن آ گیا اور دیر سے آنکھ کھلی، تو اس دن بھی اگر وہ روزے کی نیت کر لے تو بھی اس کا روزہ اس طرح ہو جائے گا۔ تو بہرحال رمضان میں بھی اگر دیر سے آنکھ کھلی تو روزہ اس طریقے سے ادا کرنے پر روزہ ادا ہو جائے گا، نیت کرنے پر روزہ ادا ہو جائے گا۔ رات کو روزے کی نیت کر کے سو گئے اور سحری کے اختتام سے پہلے آنکھ کھلی تو کیا کھانا پینا جائز ہوگا؟ یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے کہ کسی نے کہا رات کو میں دیر سے سو رہا ہوں، مجھے فجر میں اٹھا دینا، گھر والوں سے کہہ کر وہ سو گئے۔ اب نیت کر لی ہے، اب مثال کے طور پر 4 بجے سحری کا وقت ختم ہونا تھا، 3:30 بجے ان کی آنکھ کھلی اور چاہا کہ پانی پی لوں، تو ذہن میں آتا ہے کہ میں تو نیت کر چکا ہوں، تو پانی پیوں یا نہیں؟ تو بالکل پانی پی سکتے ہیں، کھا پی سکتے ہیں، اگرچہ نیت کر چکے ہیں تو نیت اگلے دن کی ہے اس نے، کہ آئندہ جو آنے والا دن ہے اس دن میرا روزہ ہے، اور نیت کر کے یہ سو گئے ہیں، تو نیت اگلے دن کی ہے، لہٰذا اگلے دن شروع ہونے سے پہلے پہلے، اختتام سحری سے پہلے پہلے اگر آنکھ کھل جائے تو اگرچہ نیت کر لی ہو، کھا پی سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کیا عورت روزے میں بچے کو فیڈ کروا سکتی ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے، کروا سکتی ہے۔ اس میں بھی جو ہے لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بچے کو دودھ پلا سکتی ہے۔ کیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں؟ کیا ان کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے؟ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ حالانکہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتا ہے، لیکن اس کے عقیدے میں جو ہے تذبذب ہے، تو اس بارے میں کیا حکم ہے؟ تو یاد رکھیں کہ ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے، اس کو مکمل طور پر اس کو جو ہے اس عقیدے کو اپنے دل و دماغ میں بسانا، اپنے دل و دماغ میں رکھنا، اور اس عقیدے پر مضبوطی سے قائم ہونا، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اگر جو ہے کسی کے اندر یہ تذبذب ہے کہ جناب مرزا قادیانی یا کوئی اور نبی بھی آ سکتا ہے، یا مرزا قادیانی بھی نبی ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرتا ہوں، لیکن جو ہے آپ کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے، تو اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اسلام سے خارج ہو گیا، اگرچہ وہ بخاری پڑھتا ہو، مسلم پڑھتا ہو، ابن ماجہ پڑھتا ہو، قرآن پڑھتا ہو، روزے رکھتا ہو، نماز پڑھتا ہو، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کو یا نبی کے آنے کو جائز سمجھتا ہے، ممکن سمجھتا ہے، تو ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، اس کو دوبارہ اسلام لانا ہے۔ حج کیا ہے تو حج ختم ہو گیا، جتنی نمازیں پڑھی تھی، جتنے روزے رکھے تھے، جتنی زکاتیں دی تھی، سب کی سب ضائع ہو گئی۔ کہ جس کا عقیدہ ختم نبوت میں تذبذب ہو اور حضور کے بعد جو ہے نبی کا آنا جو ہے وہ ممکن جانتا ہو، یا مرزا قادیانی کو جو ہے وہ نبی مانتا ہو، تو ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے۔
کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قصر نبوت کی آخری اینٹ ہوں، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک محل تیار کیا جائے، قصر محل کو کہتے ہیں، اور اس محل میں قیمتی اینٹیں جو ہے گویا کہ رکھی گئی ہے، اور بنانے والے نے ایک اینٹ نہیں رکھی، تو لوگ آئے اور لوگوں نے اس محل کو دیکھا اور لوگوں نے تعریف کی کہ کیا محل ہے، لیکن ایک اینٹ نہیں تھی۔ تو کسی نے کہا کہ اگر یہ ایک اینٹ ہوتی تو یہ محل پورا ہو جاتا، یہ ایک اینٹ ہوتی تو محل پورا ہو جاتا، پھر اس میں کوئی گنجائش باقی نہ رہتی کہ کوئی اور چیز بھی اس میں موجود ہو۔ تو وہ آخری جو اینٹ ہے حضور نے فرمایا وہ میں ہوں، اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور حضور نے فرمایا ہاں میرے بعد 30 دجال کذاب ہوں گے، حضور نے لفظ استعمال کیا دجال کذاب ہوں گے، جو دعویٰ کریں گے کہ میں نبی ہوں، حالانکہ وہ دجال اور کذاب ہوگا اور میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی جو ہے یہ فرمایا کہ علی تم میرے لیے ایسے ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون علیہ السلام تھے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے حضرت ہارون تھے، تو حضرت ہارون تو نبی تھے، لیکن تم میرے لیے ایسے ہو لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور حضور نے یہ بھی فرمایا کہ میں پیدائش میں سب سے پہلے اور بعثت میں سب سے آخر میں ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، لا نبی یا بعدی۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو ملا کر بتایا اور فرمایا کہ میں اور قیامت ایسے ہے، یعنی میرے بعد قیامت ہے لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ لہٰذا اس دجالی فتنے سے جو آج کل عالمی سطح پر چھایا ہوا ہے، قادیانیت، مرزائیت، کہ جو لوگ قرآن پڑھ کر حدیث پڑھ کر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں، ہم تو ان کی گستاخی نہیں کرتے، ہم تو قرآن بھی پڑھتے ہیں، ہم تو حدیث بھی پڑھتے ہیں۔ تو ہمارے جو سیدھے سادے لوگ ہیں وہ ان کی چپڑی چپڑی باتوں میں آ جاتے ہیں، اور جو ہے یہ لوگ چپڑی چپڑی باتوں میں آ کر یہ کہتے ہیں کہ جناب علی یہ لوگ بھی تو کلمہ پڑھتے ہیں، یہ بھی قرآن پڑھتے ہیں، یہ بھی حدیث پڑھتے ہیں۔ جناب علی کلمہ پڑھنا، قرآن پڑھنا، حدیث پڑھنا یہ سب بعد کا حصہ ہے، یہ سب بعد میں ہے۔ سب سے پہلے عقیدہ ہے کہ وہ کلمہ بھی پڑھ رہا ہے تو کیسے پڑھ رہا ہے، وہ کلمے میں جو محمد لفظ آ رہا ہے اس پر انشاءاللہ کلام ہوگا، اس محمد سے مراد کون لے رہا ہے، کس کو لے رہا ہے، یہ بھی ایک سوال ہے کہ مرزے کو لیتے ہیں، مرزا غلام قادیانی کو جو ہے یہ محمد جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لفظ محمد سے مرزے کو لیتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے، اس پر انشاءاللہ کلام ہوگا۔ لیکن جو ہے یاد رکھیں کہ یہ اعمال بعد میں ہے، پہلے عقیدہ ہے۔ اگر عقیدہ درست نہ ہو تو اعمال سب کے سب باطل ہے، مردود ہے۔ تو جو ختم نبوت پر کامل یقین نہ رکھے تو اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا، اس کا ایمان نہیں ہو سکتا۔ تو ختم نبوت پر ایمان رکھنا، ایمان لانا یہ از حد بہت زیادہ ضروری ہے، اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور اس میں تذبذب کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ رب ذوالجلال ہم سب کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عشق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مولا کی رحمتوں کا لٹنے لگا خزانہ، مولا کی رحمتوں کا لٹنے